حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے جبرائیل 1,000 قبیل، ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ ہوتے ہیں، ضرب تقسیم جا کے گھر کر لینا، موبائل کے کیلکولیٹر پہ نہیں ہوگی، لیپ ٹاپ پہ کر لینا، کتنے لاکھوں کروڑوں ملائکہ بنتے ہیں۔ جب وہ اترنے لگے ادھر ایک 6,000 سال کا بیمار پڑا تھا تاریخ میں جس کا نام فطرس جبرائیل سے سوال کر کے کہتا ہے اے جبرائیل کیا قیامت آ گئی ہے، سارے ملائکہ زمین پر اتر رہے ہو؟ اس وقت جبرائیل کہتا ہے قیامت نہیں آئی، وارث سے قیامت آ گیا ہے۔ وارث سے قیامت آ گیا ہے۔ اللہ وارث سے قیامت نہیں، میں جملے کی پوری تصدیق کر دوں، اللہ وارث سے قیامت نہیں، اللہ ان 14 کا وارث ہے اور 14 قیامت کے وارث ہیں۔ آج وہ آ گیا ہے جو پہلے عرش پہ بیٹھ کے فرش والوں کے فیصلے کیا کرتا تھا، آج وہ فرش پہ چلا گیا ہے۔ اس وقت فطرس کہتا ہے جبرائیل اگر میں تیرے ساتھ چلا جاؤں تو حسین مجھے پر دے دے گا، اگر میں تیرے ساتھ چلا جاؤں تو حسین مجھے پر دے دے گا۔ یہ محسن نقوی نے تو 1400 سال بعد لکھی ہے نا، اللہ محسن نقوی کے درجات بلند کرے، وہ شہید آدمی تھا۔ پہلی دفعہ اللہ نے کہا، دوسری دفعہ جبرائیل نے کہا فطرس لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اللہ ان شعر تو مجھے بڑا یاد آیا ہے لیکن میرا اور موضوع ہے۔ درود پڑھے محمد والے۔ دوسری مرتبہ جبرائیل نے کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ فطرس کو لے کر جبرائیل آ گیا۔ فطرس 6,000 سال پرانا مریض تھا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، حسین منی وانا من الحسین، اس میں کوئی شک نہیں۔ حسین کو جو کچھ عطا ہوا نانا کے صدقے عطا ہوا، لیکن نوح سے لے کر حسین، نوح سے لے کر آدم، نوح سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، خدا کی قسم فطرس نے کسی سے پر لینے کی آس ہی نہیں رکھی۔ آ گیا پر لینے کے لیے، آ گیا در مصطفیٰ پہ۔ جبرائیل پوچھتے ہیں، جو اس وقت محمد مصطفیٰ جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اس بیمار کو کیوں لایا ہے؟ جبرائیل کہتا ہے یہ میں جب آنے لگا تو مجھے بھی کہتا ہے جب اتنی خوشیاں منا رہے ہو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی حسین سے پر لے آؤں۔ حسین کا اس دن ظاہری زندگی کا تیسرا دن تھا۔ حسین کے جسم میں عطر سے اسے پر مس کرنے دے، اسے شفا مل جائے گی۔ اس وقت محمد کہتے ہیں میرا حسین آرام کر رہا ہے، اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا۔ خدا نے قسم مرضی نے عالم تو پوچھ لوے، جو جھولا پڑا ہوا تھا اس میں ابھی حسین 1 سیکنڈ بھی لیٹا نہیں تھا۔
حسین ایک لمحہ بھی اس جھولے میں لیٹا نہیں تھا، ایک لمحہ بھی فرمایا جا وہ جو جھولا پڑا ہوا ہے اس سے پر مس کر لے، جا جو جھولا پڑا ہوا ہے اس سے پر مس کر لے۔ جب پر مس کیے فطرس کو پر مل گئے، اس جھولے میں حسین لیٹا نہیں تھا، اس جھولے میں حسین سویا نہیں تھا، اس جھولے کو حسین نے چھوا نہیں تھا۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں عزاداری پہ، جھولے پہ، علم پہ، ذوالجناح پہ، تعزیے پہ، کیا یہ وہ گھوڑا ہے، کیا یہ وہ ہے، یہ سمجھ لو جب جیسے محمد نے کہا جا اس جھولے سے پر مس کر لے، جھولے سے پر مس کر کے اپنی مرادیں پوری کرنا، جھولے سے پر مس کر کے جھولے کو وسیلہ بنا کے اللہ سے اپنی مرادیں پوری کرنا محمد مصطفیٰ کے کہنے پہ فرشتوں کی سنت ہے۔ نہیں اس نے پر مس کیے، اس کو پر مل گئے، پھر واپس چلا گیا، پہلے آسمان پہ پہنچا، کہتا ہے امام مثلی میرے جیسا کوئی نہیں، اللہ نے انہی وجہ سے اسے پر لیے تھے۔ دوسرے پہ پہنچا، کہتا ہے امام مثلی میرے جیسا کوئی نہیں، تیسرے پہ پہنچا امام مثلی میرے جیسا کوئی نہیں، چوتھے پہ پہنچا امام مثلی میرے جیسا کوئی نہیں۔ ملائکہ نے کہا اللہ نے تو اسے انہی حرکتوں کی وجہ سے پر لیے تھے، آج پھر تم وہی شروع ہو گیا ہے، اللہ نے پھر پر لے لیے تو پھر کیا کرے گا؟ اس وقت کہتا ہے پہلے دعویٰ تھا، اب پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، آج فطرس کے پاس دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے۔ پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، آج دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے۔ اس وقت آواز قدرت آئی، فطرس انت عبید الحسین، تم حسین کے چھوٹے نوکروں میں سے ہے، میں نے پڑھنا عباس ہے، اب سر اٹھانا عباس کے جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے ہو، جن کے گھروں پہ غازی کے علم کا پیرا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولو گے۔ اس وقت آواز قدرت آئی، فطرس انت عبید الحسین، تم حسین کے چھوٹے نوکروں میں سے ہے۔ فطرس کہتا ہے بار الہ عہدہ بھی دیا، پر بھی دیے، شفا بھی دی، پھر بھی کہتا ہے انت عبید الحسین، تم یہ کیوں نہیں کہتا انت عبد الحسین؟ آواز قدرت آئی میری مجبوری ہے، میں تجھ کو حسین کے بڑے نوکروں میں شمار نہیں کر سکتا۔ فطرس کہتا ہے بار الہ تیری کیا مجبوری ہے؟ آواز قدرت آئی میری یہ مجبوری ہے کیونکہ حسین کے بڑے نوکروں کی قطار میں تو عباس کھڑا ہے۔ حسین کے بڑے نوکروں کی قطار میں تو درود پڑھے محمد والے محمد۔ بی بی کہتی ہیں کہ یا علی میں میرے بعد خاندان کلابیہ میں شادی کرنا، فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنا، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، نام میں اس کا رکھ چلی ہوں عباس۔ علی جانتے تو تھے نہ ہونے سے پہلے جانتے تھے کیا ہونے والا ہے۔ علی ہم جہلوں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں بطول اس نام کی کیا حقیقت ہے۔ اس وقت بطول کہتی ہے یا علی آپ کے نام کی عین لی، آپ کے نام علی کی عین لی، میں پردہ دار ہوں اپنے بطول نام کی بھیلی، میرے بابا کا آسمانی نام احمد ہے اس کی الف لی، حسن اور حسین کی مشترکہ سین لے کر نام میں نے رکھا ہے عباس، نام میں نے رکھا ہے عباس۔ یہ کپڑے میں اس کے لیے سلائی کر کے رکھ چلی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم جناب کسی مرضی کے عالم سے پوچھنا، جناب سیدہ نے 18 سالہ زندگی میں بار الہ سے صرف 2 چیزیں مانگی ہیں، پوری زندگی میں بار الہ سے بطول نے صرف 2 چیزیں مانگی ہیں۔ کرو مجھ پہ سوال کون سی چیزیں مانگی ہیں؟ 18 سال کی ظاہری زندگی میں بطول نے صرف اللہ سے کہا یا تو مجھے حسین کے لیے آزادار دے یا علمدار دے۔ 8 ذی الحج حسین آئے کعبے کے پاس، حرم کعبہ میں تھے حسین۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں خطبہ،
10:20 ہو گئے ہیں، مجھے پڑھتے ہوئے بھی تقریباً 40 منٹ ہونے والے ہیں۔ یزید نے 3 لشکر بھیج دیے تھے، 3 گروہ بھیج دیے تھے، ان کو مختلف احکامات جاری کر کے، وہ ایک الگ بات ہے۔ حسین نے احرام توڑ دیے، احرام ایسے نہیں توڑے جاتے، بڑھتا ہوا قدم پیچھے لو احرام ٹوٹ جاتا ہے، بڑھتا ہوا قدم پیچھے لو احرام ٹوٹ جاتا ہے۔ حسین نے جب دیکھا کہ حرم کعبہ میں احرام باندھ کے خنجر تیر تلوار لے کر میرے قتل کے ارادے سے آ گئے ہیں، میں کعبے کو اپنی ڈھال نہیں بناتا بلکہ کعبے کی ڈھال بنتا ہوں۔ ہم نے کعبہ کو بچانا ہے، کعبہ کے نام پہ ہم نے خود بچنا نہیں ہے۔ حسین نے بڑھتا ہوا قدم پیچھے لیا، احرام ٹوٹ گئے۔ اب بڑھ کے گئے غیرت مند لوگوں، عزاداروں، ماتمیوں، حسینیوں، مجھے اتنا بتاؤ جس کا پیچھے آتا ہوا قدم کعبہ بچا لے، اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا کیا بچائے گا؟ اس وقت حسین کہتے ہیں عباس میرا دل ہے تو خطبہ پڑھ، ان کو میرا تعارف کروا۔ ہے دل پڑھوں جو مسائل شروع کر دوں، میرا دل ہے ان کو میرا تعارف کروا۔ 2 انگلیوں کی ٹیک بھر کے اڑان لے کر حسین کا وسیع، حسین کا بھائی کعبے کی چھت پہ آیا۔ ایران والوں نے ایک کتاب لکھی ہے خطیب کعبہ، وہ لے کے پڑھ لینا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت تک صرف 2 ہی لوگ کعبے کی چھت پہ خطاب کریں گے، ایک علی کا بیٹا عباس، دوسرا علی کا 12واں بیٹا مہدی۔ تھوڑی توجہ بیدار کرو، تھوڑی توجہ بیدار کرو۔ 2 انگلیوں کی ٹیک لے کر اڑان بھر کے علی کا بیٹا کعبے کی چھت پہ آیا۔ 2.5 لاکھ لوگ حج پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم وہی بات ہے، اگر ساؤنڈ بند کر دیا جائے تو آواز کسی کو بھی نہیں آئے گی۔ اس وقت ساؤنڈ تو ادھر تھے نہیں، نہ سپیکر تھے۔ جب علی کے لال نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، 2.5 لاکھ کا مجمع تھا۔ خدا کی قسم ہر بندہ یہی سمجھ رہا تھا عباس میرے کان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عباس میرے کان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس وقت خطیب منبر کا بیٹا، خطیب اعظم کا بیٹا، مفتی اعظم کا بیٹا کعبے کی چھت پہ آیا۔ نظرت یمیناً و شمالاً، دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، رفعہ راسا نحو السما، سر اٹھا کے آسمان کی طرف۔ درود پڑھو محمد والے۔ بارے دیگر سلوات۔ او میرا چان بے بانی رہا، خدا کا واسطہ ہے جب خطبہ پڑھوں بے شک اس کے بعد اٹھ کے سارے چلے جانا، میری بات اب پوری ہو لینے دینا، اب کوئی بندہ باہر نہ جائے۔ نیاز مولا خطیب اعظم کا بیٹا، مفتی اعظم کا بیٹا، علی کا بیٹا عباس کعبے کی چھت پہ آیا۔ نظرت یمیناً و شمالاً، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، رفعہ راسا نحو السما، سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ علی کا لال کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل و جعلنا حاکم الناس و جعلنا حزن البیت و جعلنا صفا والمروہ بسحری، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ